بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب چیئرمین صاحب۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ گندم کے حوالے سے جو ابھی منسٹر صاحب اسپیچ کر کے گئے ہیں، اس سے بڑا مذاق کسان کے ساتھ شاید ہی کبھی تاریخ میں ہوا ہوگا کہ میڈم مریم صاحبہ نے جو بولا تھا سی ایم صاحبہ نے کہ میں کسان کا ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑی ہوں گی، لیکن ابھی انہوں نے کسان کو اکیلا چھوڑا ہے۔ آپ یقین کریں، کسی جگہ پہ چلے جائیں، کسی ڈسٹرکٹ میں چلے جائیں، یہ پوائنٹ سکورنگ سیاسی نہیں ہونی چاہیے۔ کسان کا جو حال ہوا ہے، یہ جا کے ادھر دیکھیں، نہ رات کو سو رہے ہیں نہ دن کو سو رہے ہیں۔ اگر کوئی کسان احتجاج کے لیے نکلتا ہے تو پولیس ان کے اوپر اتنا تشدد کر رہی ہے کہ آپ کی سوچ سے زیادہ۔ جناب چیئرمین صاحب، آپ یہ حال دیکھیں کہ کھاد کا ریٹ کیا ہے، ڈی اے پی 13,000 ہے، گندم کا ریٹ آپ دے رہے ہیں 2200 کے یہ کہہ رہے ہیں تو 1800-1600 پہ بکے گی جب سیزن آئے گا۔ تو خدارا کسان پہ رحم کریں، کسان کو اس حد تک دیکھو۔ آئی ایم ایف کا بہانہ لگا کے یہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ صرف سارا کچھ کسان کے اوپر ہی ہے، شوگر مافیا کے اوپر کچھ نہیں ہے، یہ اپنا ڈیری فارم والوں پہ کچھ نہیں ہے کیونکہ وہ مافیا ہے، وہ طاقتور لوگ ہیں۔ بھی 1800، 2000، 2200، 2500، 3000 فی من، اور آپ کے ہمارے جو بچے ہیں، وہ جو الیٹ کلاس ہے، وہ جب پیزا لینے جاتے ہیں تو وہ 3000 کا ایک چھوٹا سا پیزا ہے، اور کاشتکار کو آپ صرف 2200 روپے اس کو ایک من کے عوض میں مل رہے ہیں۔ بہت ہی ضروری ہے، کسان خوشحال ہوگا، پنجاب خوشحال ہوگا، پنجاب خوشحال ہوگا، پاکستان خوشحال ہوگا۔ 14 دسمبر 2014 آتا ہے، میرے اے پی ایس اسکول کے بچے شہید ہوتے ہیں تو میرے خاموشی کریں جی، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ نہیں تو ادھر سے بھی کوئی بات نہیں کرے گا پھر، اور پیٹ میں درد تو اٹھے گا، کیونکہ ایسا ٹولہ آیا جو پنجاب کا بیڑا غرق کرتے کرتے کہتا تھا میں انڈر ٹریننگ ہوں، اس کی انڈر ٹریننگ ہوئی اور میرا پنجاب اور میرا پاکستان تباہ کر گئے۔ شکریہ جناب چیئرمین۔ آج گندم کی خریداری کے سلسلے میں ہمارے منسٹر صاحب نے ماشاءاللہ جو یہاں پہ سپیچ کی ہے، یقین کریں میں ایز اے حکومتی رکن میں ان سے اتفاق نہیں کرتا، بہت نہیں۔ جناب والا یہاں پہ سپیچ میں پارلیمانی سیکرٹری صاحب نے کہا ہے گندم کے 5.5 لاکھ کاشتکاروں کو براہ راست گندم سپورٹ فنڈ کے تحت 15 روپے کے فنڈ کی منظوری۔ اچھا، مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ 5 ارب 10 ارب 15 ارب کا پیکج دینے سے آپ پنجاب کے کاشتکاروں کو راضی نہیں کر سکتے۔ کسان کارڈ دینے سے میں مانتا ہوں، اب یہاں پہ منسٹر صاحب نے کہا ہے 14 لاکھ درخواستیں ہوئیں کسان کارڈ کے لیے، ان میں سے صرف 6 لاکھ 6.5 لاکھ کو کسان کارڈ ملا۔ اب مجھے یہ بتائیں باقی کاشتکار جو ہیں ان کے لیے کیا پالیسی ہے؟ گرین ٹریکٹر زبردست انیشیٹو ہے، پیکج ہے، لیکن جنہیں نہیں ملے ان کے لیے کیا پالیسی ہے؟ ہمارے پنجاب میں 5 سے 6 کروڑ کاشتکار جو کہ صرف ہمارے اس زراعت کے اوپر ڈیپینڈ ہے، آج جناب چیئرمین مجھے یہ بتائیں بھی 1800، 2000، 2200، 2500، 3000 فی من، اور آپ کے ہمارے جو بچے ہیں، وہ جو الیٹ کلاس ہے، وہ جب پیزا لینے جاتے ہیں تو وہ 3000 کا ایک چھوٹا سا پیزا ہے، اور کاشتکار کو
آپ صرف 2200 روپے اس کو ایک من کے عوض میں مل رہے ہیں. یہ کتنا بڑا ظلم ہے جناب چیئرمین. آج یقین کرو ہم مانتے ہیں یہ میاں محمد نواز شریف، میڈم مریم نواز صاحبہ وہ یہ نہیں چاہتے، لیکن IMF کا بوجھ ہمارے کاشتکاروں کے اوپر نہیں پڑنا چاہیے، ہمارے کسانوں کے اوپر نہیں پڑنا چاہیے. ایسے کمپین کرنے سے بھی وہ جی کاشتکار جو ہے، منسٹر صاحب نے وہ گفتگو کی جی، وہ کسان کارڈ کی وجہ سے انہوں نے گندم جو ہے وہ اگائی ہے کاشتکاروں نے. جناب چیئرمین ایسا نہیں ہے، ان کی ضرورت ہے. اب یہاں پہ سٹوریج کی بات ہو رہی ہے. اب سٹوریج ہیں جو مجھے یہ بتائیں بھی ابتدا میں جب ایک کسان لے کے جائے گا وہ سٹور کرے گا، اس ٹائم ابتدا میں اسے اس کا کیا معاوضہ ملے گا؟ کسان جو 2 ایکڑ کا ہے، 6 ایکڑ کا ہے، 10 ایکڑ کا ہے، وہ 1 گھنٹے کے لیے سٹور نہیں کر سکتا گندم کو. وہ یہ 4 ماہ کا پیکج اور یہ سب فلاپ ہوگا. تو میری گزارش یہی ہے کہ ایز اے کاشتکار یقین کریں، میں آج بھی ہمارے ڈیلی میسیجز آتے ہیں اور اتنے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. اب یہ فصل، آلو کی فصل، یہ آگے گنے کی فصل، دیکھیں ہمارا جو گندم ہے، گندم کے بغیر، اور پھر یہاں پہ یہ درآمدات کی بات کی ہے، برآمدات کی، تو جناب چیئرمین یہ برآمدات کو بین الاقوامی سطح پہ پھر اس کو کریں، اس پابندی کو ہٹائیں. ایک فیکٹری اونر اپنی پروڈکٹ تیار کرتا ہے، اس کی پروڈکٹ امریکہ بھی جاتی ہے، چائنا بھی جاتی ہے، تو ہمارے کسان کی جو پروڈکٹ ہے وہ نہیں جا سکتی. اس کو یہ ہم مانتے ہیں یہ زبردست ہے، یہ اس کی جو پابندی آپ نے اٹھائی ہے تو اس کو ایکسٹینڈ کر کے بین الاقوامی سطح پر اس کو پابندی کو ہٹایا جائے. تو یہ اس پہ یقین کرو، میں کہتا ہوں کہ ہمارے پورا ہاؤس میجارٹی جو ہے وہ اس بارے میں واقعی پریشان ہے، کیونکہ ہم خود فارمر ہیں، ہم خود کسان ہیں، تو کسانوں کا جو استحصال ہے وہ ہمیں برداشت نہیں ہے. جناب چیئرمین اس پہ غور کرنا پڑے گا گورنمنٹ کو، اس کو ریویژن کرے اس کو، اور یہ بہت ہی ضروری ہے. کسان خوشحال ہوگا، پنجاب خوشحال ہوگا، پنجاب خوشحال ہوگا، پاکستان خوشحال ہوگا، اور یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. بڑی مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب چیئرمین صاحب. میں کہنا چاہتا ہوں یہ گندم کے حوالے سے جو ابھی منسٹر صاحب اسپیچ کر کے گئے ہیں، اس سے بڑا مذاق کسان کے ساتھ شاید ہی کبھی تاریخ میں ہوا ہوگا کہ میڈم مریم صاحبہ نے جو بولا تھا CM صاحبہ نے کہ میں کسان کا ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑی ہوں گی، لیکن ابھی انہوں نے کسان کو اکیلا چھوڑا ہے. آپ یقین کریں کسی جگہ پہ چلے جائیں، کسی ڈسٹرکٹ میں چلے جائیں، یہ پوائنٹ سکورنگ سیاسی نہیں ہونی چاہیے. کسان کا جو حال ہوا ہے یہ جا کے ادھر دیکھیں، نہ رات کو سو رہے ہیں نہ دن کو سو رہے ہیں. اگر کوئی کسان احتجاج کے لیے نکلتا ہے تو پولیس ان کے اوپر اتنا تشدد کر رہی ہے کہ آپ کی سوچ سے زیادہ. جناب چیئرمین صاحب آپ یہ حال دیکھیں کہ کھاد کا ریٹ کیا ہے، DAP 13,000 ہے، گندم کا ریٹ آپ دے رہے ہیں 2200 یہ کہہ رہے ہیں، تو 1800-1600 پہ بکے گی جب سیزن آئے گا. تو خدارا کسان پہ رحم کریں. کسان کو اس حد تک دیکھو IMF کا بہانہ لگا کے یہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ صرف سارا کچھ کسان کے اوپر ہی ہے، شوگر مافیا کے اوپر کچھ نہیں ہے، یہ اپنا ڈیری فارم والوں پہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ وہ مافیا ہے، وہ طاقتور لوگ ہیں. کسان مظلوم ہے. کسان کے ساتھ جو یہ ظلم کر رہے ہیں، یقین کریں یہ ایک دفعہ منسٹر صاحب یا پارلیمانی سیکرٹری کسی ضلع میں جا کے دیکھے، ادھر خود جا کے نوٹ کریں کہ کسانوں کی حالت کیا ہوئی پڑی ہے. کسان سر پہ کفن باندھ کے نکلیں گے تو سمندر کی طرح سب کچھ بہا کے لے جائیں گے. یہ ان کی بھول ہے. یہ سمجھے کسان چپ کر کے بیٹھیں گے، کسان چپ کر کے کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے. کسان اپنا حق لیں گے اور انشاءاللہ تعالی چھین کے بھی لینا پڑا تو لیں گے. اور میں کہنا چاہتا ہوں
کہ ان کو کہ کسان کے ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں، یہ کسان کارڈ کہتے ہیں، یہ ٹریکٹر کہتے ہیں، یہ کسان کو کچھ نہ دیں، خدارا صرف ان کو ان کا حق دے دے، اور وہ کچھ نہیں مانگتے۔ ان کی 6 منتھ کی محنت ہوتی ہے۔ کسان، موسموں کی سختیاں، مڈل مین جس طرح لوگ ان کو لوٹتے ہیں، آپ کی سوچ ہے۔ پچھلے سال گندم کا یہی حالات تھا، جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے خدارا سی ایم صاحبہ کا پتہ نہیں کسان نے کیا بگاڑا ہے۔ ان کو کسی نے کہہ دیا کسان مافیا ہے، خدا کی قسم یہ مافیا نہیں ہے، کسان سے بڑا کوئی مظلوم نہیں ہے۔ خدارا گندم کا ریٹ کم از کم 4000 ہونا چاہیے، جس طرح یہ 1800-22000 کہہ رہے ہیں، اس طرح تو کسان کے گھر کا چولہا بھی نہیں چلے گا۔ بہت الحمدللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالی جو وحدہ لا شریک ہیں، جو 2 جہانوں کے مالک ہیں، جو رحیم بھی ہیں، جو کریم بھی ہیں، ان کے فضل سے، ان کے کرم سے۔ جناب چیئرمین صاحب، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے ذمہ دار کے حالات جو ہیں، میں خود ایک ذمہ دار ہوں، اس نوبت تک پہنچانے والے کون ہیں؟ کوئی آسمان سے آئے تھے یا کوئی زمین سے آئے تھے؟ نہیں، وہ وہی حقیقت ہے جو ہمارا ایک پرانا ٹکٹ ہولڈر 2013 سے 18 والا ہمارا ٹکٹ ہولڈر جب عثمان بزدار وزیر اعلیٰ بھرتی ہوتا ہے تو پھر 2019، 20، 21 کی پالیسیز دیکھ لیں کہ ہوتا کیا ہے کسان کے ساتھ اور پنجاب کی 13 کروڑ عوام کے ساتھ۔ آج جو میرے ممبران کے تاثرات ہیں وہی اپوزیشن کے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف نے تو 2016 میں IMF کو خیر بات کہہ دیا تھا، پھر ایک ٹولہ وارد ہوتا ہے، کوئی باب رحمتے کے نام پہ آتے ہیں جن کو ملک کی ترقی برداشت نہیں تھی، اور بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں 2/3 اکثریت والے پرائم منسٹر کو نکال دیا جاتا ہے۔ ان کو ترقی پنجاب کی نہیں پاکستان کی برداشت نہیں تھی، اور جب 14 دسمبر 2014 آتا ہے، میرے APS اسکول کے بچے شہید ہوتے ہیں تو میرے خاموشی کریں جی، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ نہیں تو ادھر سے بھی کوئی بات نہیں کرے گا پھر، اور پیٹ میں درد تو اٹھے گا، کیونکہ ایسا ٹولہ آیا جو پنجاب کا بیڑا غرق کرتے کرتے کہتا تھا میں انڈر ٹریننگ ہوں، اس کی انڈر ٹریننگ ہوئی اور میرا پنجاب اور میرا پاکستان تباہ کر گئے۔ کوئی ذمہ دار ہے ان 4.25 سالوں کا کہ یہاں پر کیا کچھ نہیں ہوا؟ آج کے جو حالات ہیں، میں سمجھتا ہوں محمد نواز شریف صاحب کے ویژن کے مطابق جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے دن رات محنت کر کے جو پالیسیز اناؤنس کی ہے، ان حالات میں ذمہ دار کے ساتھ جو ہم نے الیکشن میں وعدہ کیا تھا اس کا عملی جامہ پہنانے کے لیے الحمدللہ میری پارٹی، میری گورنمنٹ نے خلوص نیت کے ساتھ کام کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں آج اگر کسان کو 10 لاکھ کی سبسڈی ملی ہے تو بتائیں 77 سال کی ہسٹری میں کسی چیف منسٹر نے اتنی سبسڈی دی ہے؟ ناٹ ایٹ آل، نہیں۔